سے تکیہ لگا کے اور بائیں ہاتھ سے وہ کھانا کھا رہے تھے. تو اس طرح بھی کھانا کھانے کے آداب بھی ہمیں پڑھے ہیں. اس میں تو اور ہے کہ رسول خدا کہتے ہیں کہ ایک تو ٹیک لگا کے نہ کھائیں اور دوسرا سیدھے ہاتھ سے ہمیشہ. جی بالکل ایسے ہی ہے. بہت اچھا سوال انہوں نے کیا ہے کہ یہ جو ہم نے ابھی روایات پڑھی ہیں احادیث سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس میں کھانے کے آداب خصوصاً آج ہم رسول اللہ کی جو سیرت تھی اس کو پڑھ رہے ہیں اس حوالے سے، اور یہ الحمدللہ ربیع الاول کی برکت سے یہ موضوع بھی ہمارے سامنے آ گیا. تو اس میں ہم نے دو روایات پڑھی، ٹھیک ہے. ایک میں کیا فرماتے ہیں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، ما اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متکئا منذ بعثہ اللہ عز وجل الی ان قبضہ وکان یاکل اکلۃ العبد ویجلس جلسۃ العبد قلت ولما ذلک قال تواضعا للہ عز وجل. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے لے کے اور اپنی وفات تک ان کو کسی نے بھی ٹیک لگا کے کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا. مطلب انہوں نے کبھی زندگی میں ٹیک لگا کے کھانا نہیں کھایا تھا. وہ کھانا کھاتے تھے بندوں کی طرح، غلاموں کی طرح. وَيَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ، اور کسی نے ان سے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، قُلْتُ وَلِمَا ذَلِكَ، ٹھیک ہے، ایسا کیوں کرتے تھے رسول اللہ؟ فرمایا تواضعا للہ عز وجل، اللہ کے سامنے تواضع کرتے تھے. ٹھیک ہے. دوسری روایت ہم نے جو پڑھی وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کرہ ان یاکل بشمالی او یشرب بہا او یتناول بہا، برا سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں ہاتھ سے کھائیں یا پئیں. ٹھیک ہے. اور اگلی ایک اور حدیث بھی یہاں پہ روایت بیان ہوئی ہے کہ کان یجعل یمینہ لعقلہ وشربہ ووضوئہ، وہ کھانے پینے اور وضو کے لیے دائیں ہاتھ کو استعمال کرتے تھے. اب یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ روایات جو یہاں پہ کتاب میں آپ دیکھیں عالم دین ہے، وہ لوگوں کی واہ واہ لینے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ خود بتائیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جس وقت ٹیک لگا کے دائیں ہاتھ سے انہوں نے ٹیک لگائی ہوگی، ٹھیک ہے، اور بائیں ہاتھ سے وہ لقمہ ڈال رہے ہوں گے تو وہ سٹائل کیسا لگ رہا ہوگا. ادھر کیا ہے روایت کے اندر کہ کبھی رسول اللہ کو ٹیک لگا کے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، اور کبھی بھی بائیں ہاتھ سے کھاتے ہوئے نہیں دیکھا گیا تھا، ہمیشہ دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے. تو کیا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام رسول اللہ کی سیرت کے خلاف عمل کر رہے ہیں؟ جو نور واحد ہیں، سب نور واحد ہیں، سب کی سیرت ایک جیسی ہے، سب کی زندگی کے اصول ایک جیسے ہیں، سب کے کھانے پینے کی روش ایک جیسی ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف جو ہے وہ پبلک کی واہ واہ لینے کے لیے، اور آگے جو دلیل دی جا رہی ہے وہ یہ کہ ایک اور کلپ میں ظاہر انہوں نے یہ بھی دلیل دی ہے کہ امام سے جب کسی نے کہا کہ آپ بائیں ہاتھ سے کیوں کھا رہے ہیں، تو فرمایا ہمارا دایاں بایاں نہیں ہوتا، ہمارا دایاں بایاں نہیں ہوتا. اور ایک اور جملہ آگے کہا، وہ بھی بڑا عجیب ہے. یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بالکل جو ہے وہ غیر علمی اور یہ ملنگی پھیلانے والی بات ہے. قوم کے اندر ملنگی پھیلائی جائے، اور یہ تو واضح سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف ہیں. یہ باتیں جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا اس کے بالکل خلاف. تو یہ کیسا مکتب پیش کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے تشیع پیش کی جا رہی ہے. کبھی جو ہے وہ رب ثابت کر دیا جاتا ہے حضرت علی علیہ السلام کو، کبھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں. حضرت علی علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اللہ سے 2 سال چھوٹا ہوں، کبھی یہ کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہر روز لیٹر بھی لکھ رہے ہوتے ہیں معافی کے. ٹھیک ہے. اب یہ چھوٹے مسائل تو نہیں، عقائد میں بھی لوگوں کو بگاڑ پیدا کرنا اور عملی سیرت میں بھی لوگوں کے بگاڑ پیدا کرنا. جب آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح سیرت بیان کر رہے ہیں تو وہ ملنگ کہیں گے ساڈا بھی سجا کھبا کوئی نہیں ہوتا. یعنی اگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا سجا کھبا نہیں ہے تو ساڈا بھی سجا کھبا کوئی نہیں ہوتا. مطلب یہ لوگوں کو آپ کیا پیش کر رہے ہو؟ یہ چھوٹی چیزیں نہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب میں انحراف پیدا کر رہے ہیں، ان کی سیرت میں، ان کی روش میں. تو میرے بھائی اللہ ہر کسی کو، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ مشہور ہونے سے پہلے کچھ پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ بندہ اگر مشہور ہو جائے اور پڑھا ہوا نہ ہو تو یہی مسائل کھڑے ہوتے ہیں کہ شہرت ہو جاتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہوتی ہی ملنگیت ہے. تو اللہ ہم سب کو حقیقی معنی میں لوگوں تک تعلیمات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام
کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علی محمد و علیہ. وہ آپ نے کتاب کا نام دوسرا دے دیا تھا.